أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد سورہ ہود آیت نمبر 79 پڑھ چکے ہیں ہم، اگر تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو چیزیں اس میں رہ گئی تھی سمجھنے کے لیے۔ قوم یہرعون الی، ہم نے پڑھ لیا کہ کس انداز میں اور اس کیفیت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس غلط قسم کا مطالبہ کرتے ہوئے آئی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہو، سیدھا راستہ اور صحیح راستہ یہ ہے، اس راستے پہ آپ کو چلنا ہے اور اس راستے پہ آگے بڑھنا ہے۔ مگر وہ راستہ یہ تھا کہ تم غلط طریقے سے شہوت اندازی کرتے ہو، غلط طریقے سے شہوت اندازی کرنے کی بجائے شہوت ایک طبعی امر ہے، اس طبعی معاملے کو پورا کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم ایک حلال راستہ اپناؤ، اور حلال راستہ یہ ہے کہ عورتوں سے نکاح کرو۔ مگر کہنے لگے کہ ما لنا فی بناتک من حق، ما لنا فی بناتک من حق، یہاں پہ اگر آپ لفظی ترجمہ کرنے جائیں گے تو لفظی ترجمے میں آپ مستقل پھنسیں گے، محاورہ عرب کو سمجھیں گے تو بات واضح ہوگی، چیز سمجھ میں آئے گی۔ مالانا نہیں ہے ہمارے لیے، فی بناتی کا آپ کی بیٹیوں کے اندر، من حق کوئی بھی حق، ان آپ جوڑنے کی کوشش کریں گے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ہمارا آپ کی بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ مالانا کا مطلب ہے نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ فی بناتی کا آپ کی بیٹیوں میں، من حق، من حق کو میں نے واضح کیا تھا، پچھلے سبق میں بھی واضح کیا تھا کہ رغبت کے معنوں میں آتا ہے، ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے آپ کی بیٹیوں میں، ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہمیں کچھ بھی رغبت نہیں ہے آپ کی بیٹیوں میں۔ یہ من حق رغبت کے معنوں میں آتا ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ اس میں حل ہو جاتا ہے، بڑا مسئلہ اور بڑا واضح ترین مسئلہ اس میں۔ موجودہ زمانے کے اندر یہ جو ٹرانسجنڈر کے معاملات ہیں، ایک منٹ، جو موجودہ زمانے کے اندر یہ واقعات اور حالات پیش آ رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کو اپروو کیا گیا اور بہت ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کے اندر جو دلائل دیے گئے، یعنی مرد کی مرد سے شادی، جو میل ٹو میل ہے اور فیمیل ٹو فیمیل شادی کی جو منظوریاں دی گئیں یورپین کنٹریز کے اندر، اس کی بنیادی چیز کیا تھی؟ اس کی بنیادی چیز یہ تھی کہ میرے پاس بھی ایک کیس آیا ہے اس حوالے سے، اور آج نہیں آیا بلکہ ایک زمانے سے میرے پاس ہے، کہ مجھ سے تعلق میں ایک خاتون ہے، جن کی ایک بیٹی ہے، بیٹی 40 پلس ہو چکی ہے ابھی، جب میرے پاس کیس آیا تھا وہ 30 سمجھ لو اراؤنڈ 30 تھی یا 30 پلس تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اس یعنی جو خاتون مجھ سے تعلق میں ہے ان کی ایک بیٹی ہے، اور اس کی بھی ایک بیٹی ہے،
مگر اس کو طلاق یافتہ. اس بیٹی کو یہ مسئلہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے غلط پیدا کر دی ہے، نعوذ باللہ، غلط پیدا کر دیا ہے. میری دلچسپی خواتین میں ہے، مجھے مرد سے کوئی شہوت نہیں ہوتی، رغبت نہیں ہوتی، مجھے مرد سے کسی بھی قسم کی کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. مجھے اٹریکشن ہی خواتین سے ہوتی ہے. لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ میں اصل میں مرد عورت نہیں ہوں، میں اصل میں مرد ہوں. کافی وقت تک ان کو سمجھایا بجھایا مگر وہ نہیں مانی. والدین کو چھوڑ کے چلی گئیں، دوسرے اسٹیٹ کے اندر چلی گئیں. کینیڈا میں رہتی ہیں، وہاں سے چھوڑ کے دوسرے اسٹیٹ میں، وہاں سے چھوڑ کے تیسرے اسٹیٹ میں. پھر انہوں نے اپنے آپریشن کروائے اور اپنے جو آرگنز ہیں وہ چینج کروائے. ٹھیک ہے. اور ہارمونز کی دوائیاں کھائیں، مستقل دوائیاں کھائیں. ہارمونز کی دوائیاں کھانے کے بعد ان کے آپریشن ہوئے. آپریشن ہو کے ان کی جو چیسٹ وغیرہ ہے جو خواتین کے جیسی تھی وہ کاٹی گئی. اس سے انفیکشنز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چنانچہ اس کے وہاں پہ ایکسپرٹ ڈاکٹر حضرات ہیں جن کے ایکسپرٹیز اسی چیز کے اندر ہے. اور مستقل وہ ڈپریشن میں ہے. اپنی بیٹی بھی موجود ہے، اپنی بیٹی بھی موجود ہے اور بہت ساری چیزیں. تو کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی؟ من حق ہمیں کوئی رغبت نہیں. سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ہمیں رغبت نہیں ہے. چنانچہ آج اپنے فیصلوں پہ جا کے 10 سال 12 سال کے بعد اپنے فیصلوں پہ جا کے روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ وہ جوانی کے نشے میں آ کے فلاں عورتوں کی کمیونٹی بنی ہوئی تھی، بات کر لی. ابھی انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی، کسی مصری عالم کو بلا کے گھر میں نکاح کیا. اس ساتھ درمیان میں مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا 3 4 مرتبہ، اور خیر اس موضوع پہ انہوں نے بات نہیں کی. تو لیکن کیا ہے، داڑھی بھی نکل آئی اور سب، چونکہ یہ ہارمونل چیزیں ہوتی ہیں. آپ ہارمون سے ڈسٹریکشن کریں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا ہے، مالنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے. اصل میں یہ مرض ہے، یہ ایک مرض ہے، بیماری ہے. یہ بیماری کبھی طبی ہوتی ہے اور کبھی روحانی ہوتی ہے. طبی بیماری بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کو روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. تو اب طبی اعتبار سے اگر کوئی شخص بیمار ہے کہ اس کو میل ٹو میل کا پرابلم ہے یا فیمیل ٹو فیمیل کا پرابلم ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے. بطور مثال کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ میں جی پاکستان کو وزیر اعظم ہوں، تو کیا اس کو آپ وزارت دے دیں گے؟ نہیں، وزارت نہیں دیتے اس کو، بلکہ اس کو کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہے، آپ اپنا علاج کروائیے. تو ایسے ہی کچھ شخص یہ کہنا شروع کر دیں نہیں میں تو عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں. اور مرد کہنا شروع کر دیں نہیں میں غلطی سے مرد بن گیا، میں عورت ہوں. اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بعض لوگوں کی جینڈر بدلی ہو جاتی ہے، وہ ایک جینون کیس ہوتا ہے، وہ کوئی مرض نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. تو انک لتعلم ما نرید، انہوں نے اپنے مرض کا علاج تو نہ کیا، البتہ یہ ہے کہ اس مرض کو غلط سیٹسفیکشن دینے کی کوشش کی. قال لو ان لی بکم قوہ، فرمایا کاش کہ میرے لیے تمہارے اوپر کوئی قوت ہوتی، تمہارے پاس میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی. وہ آوی الی رکن شدید، اور میں پناہ
یا میں پناہ پکڑتا کسی مضبوط سہارے کی۔ رکن شدید میں نے عرض کیا تھا، اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ کوشش کیجئے کہ اپنا دین میں تعاون کریں، دین کے ساتھ تعاون اگر آپ 10 روپے کا کر سکتے ہیں تو کیجئے، آپ 20 روپے کا کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ الہ رکن شدید تو ہم نہیں بن سکتے، مگر رکن تو بنے، کسی دینی مدد کے اندر رکن تو بنے۔ سب جگہوں پہ ہم نہیں کر سکتے، کسی ایک کے ساتھ جڑے، کسی ایک کے ساتھ جڑے، یا تو رکن بنے یا رکن شدید بنے۔ انبیاء علیہ السلام کو رکن کی ضرورت تھی، تو آج جو بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ کو یقین ہو، آپ کو اعتماد ہو، آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی میرا جو بھی معاملہ ہے وہ یہاں پر صحیح چلے گا، تو رکن شدید بنے یا رکن بنے۔ بعض مرتبہ رکن شدید کی ضرورت ہوتی ہے، بعض مرتبہ رکن کی ضرورت ہوتی ہے، بعض مرتبہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا تعاون، مطلب یہ ہے کہ پیسے کے ذریعے سے تعاون کریں، دعاؤں کے ذریعے سے تعاون کریں، کلمات کے ذریعے سے تعاون کریں، مشوروں کے ذریعے سے تعاون کریں۔ یعنی ایک تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، مگر ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ذریعے سے دین کا فائدہ کرانے کی کوشش کریں، اپنے ذریعے سے دین کا فائدہ کروانے کی کوشش کریں۔ یہ فائدہ اپنی جگہ بڑا ہی مؤثر ہوتا ہے، بہت ہی مؤثر ہوتا ہے، اور اس کا کتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کے تصور سے باہر ہے۔ ایک مثال میں آپ کو ایک مثال دوں۔ میں یہاں سے حج کے لیے روانہ ہوا، تو ایک صاحب ہیں، انہوں نے میری پری بورڈنگ کروائی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ پری بورڈنگ ہوتی ہے۔ انہوں نے میری پری بورڈنگ کروائی، تو پری بورڈنگ کی وجہ سے میری سیٹ بالکل آگے تھی۔ تو جیسے ہی جہاز جدہ اترا تو میں فوراً اتر کے میں وہاں پہنچا، تو تقریباً ہمارے 250 حاجی تھے۔ میں تو مینجمنٹ میں نہیں تھا، ہمارے 250 حاجی تھے۔ میں چونکہ وہاں پر حج کی تعلیم دی تھی، تو سارے میرے پاس اکٹھے ہوئے، تو سب لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے سب کو مسجد میں بٹھایا، مسجد میں بٹھا کے میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ میں خود اگر دیر سے آتا، لوگ تتر بتر ہو جاتے، تو کیونکہ ہمارے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ پھنس گئے، وہاں پر کام میں پھنس گئے۔ سب کو میں نے نماز پڑھائی، سب کو میں نے ایک جگہ اکٹھا رکھا۔ تقریباً ہم 2 گھنٹے وہاں پر رہے، وہاں ہم نے زور کی نماز پڑھی آخر وقت میں، عصر کی نماز پڑھی آخر وقت میں، پھر وہاں پر سارا گاڑیوں کا انتظام ہوا۔ گاڑیوں کا جب انتظام ہوا تو ہمارے انتظامیہ والے لوگ آ گئے، سب کو میں نے اس دوران سم دلوائی، اور یعنی تقریباً ہمارے 250 سے زیادہ حاجی تھے، سب کو سم دلوائی۔ اب یہ اسی وقت ہوا کہ جب ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اگر ایک جگہ اکٹھے نہ ہوتے تو یہ ایک بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ تو یہاں میں محسوس کیا کہ جو ہمارے ساتھی بالکل اینڈ میں آئے تھے، ان بیچاروں کو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا۔ یعنی جو لوگ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اترے، کیونکہ بعد میں امیگریشن پہ رش لگ گیا، امیگریشن کاؤنٹر جو ہے وہ کچھ ایسے ویسے ہو گئے، جس کی وجہ سے گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹے بعد، تقریباً 2 گھنٹے بعد ہمارے انتظامیہ کے ساتھ کیا، کیونکہ پمفلٹ تھے، پمفلٹ کی وجہ سے ان کو روک لیا۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، یہ اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تعاون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس تعاون، یہ جو تعاون ہے، یہ مدد ہے، یہ ظاہر بات ہے اتنا بڑا کام کیا،
اس نے اب اس کا پورا اثر ہمارے پورے سفر حج پہ ہوا، اس لیے کہ وہ پہلی سٹیمپ لگ گئی کہ یہاں پہ ہم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی، اور وہاں تقریباً 2 گھنٹے آپ یقین کیجئے میں گھر فون نہیں کر سکا، نہیں اتنے لوگوں کے مسائل پریشانیاں شرعی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے وہاں کون سی پریشانی ہے، انتظامی والے وہ خود کرتے ہیں، نہیں مسائل 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 سب چیزیں، تو کیا ہے یہ انسان جب معاون بنتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ تو ایسے کسی جس سے آپ کا تعلق واسطہ ہے، آپ ایک تعاون کی ترکیب رکھیں کہ تعاون کے بغیر مت رہیں، بالکل تعاون کے بغیر نہ رہیں، کہ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جب پیغمبروں کو ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے دین کو اس تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ قالو کہنے لگے یا لوط، اے لوط۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو باز نہیں آ رہے، تو بڑے شدید پریشان ہوئے۔ تو یہ ساری سچویشن ایسی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر پہاڑی کے اوپر تھا، پہاڑی کے اوپر گھر تھا، جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں۔ تو قوم ساری کی ساری پہاڑ پہ آئی اور گھر کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا۔ تو جب گھر پہ اٹیک کیا تو فرشتے، یہ جو 3 فرشتے تھے، یہ 3 فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے یہاں پہ کہنے لگے انا رسول ربک، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لن یصلوا الیک کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ لا یصلوا الیک کا مطلب ہے نہیں پہنچ سکیں گے، اور لن یصلوا الیک کا مطلب ہے ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، ان نیور، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، یہ آپ کو نہیں پکڑ سکتے۔ فَأَسْرِ، فَأَسْرِ، بس لے جائیے، فَأَسْرِ کہتے ہیں رات میں لے کے چلنے کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم رہ گئے راتوں رات، اسرا بعبدہ راتوں رات، تو فَأَسْرِ لے چلیے رات کے وقت، بِأَهْلِکَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللیل رات کے کسی حصے میں آپ لے کے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی بھی، التفات پیچھے مڑ کے دیکھنا، پیچھے مڑ کے دیکھنے کو التفات کہتے ہیں۔ تو وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے آپ کی بیوی کے، یعنی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ اپنے سب گھر والوں کو لے کے چلے جائیے، إِلَّا امْرَأَتَكَ سوائے اپنی بیوی کے، کہ اپنی بیوی کو نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا اس کے 1 2 اور معنی بھی ہیں، میں اس اور معنی میں نہیں جاتا ورنہ آپ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں 1 2 اور معنی ہیں تاکہ آپ کہیں اور پڑھیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ انہ مصیبھا ما اصابہ، انہ مصیبھا، انہ مصیب، بے شک وہ پہنچے گا اس کو، انہو یعنی بے شک وہ عذاب پہنچے گا، مصیبہا پہنچے گا اس کو، ما اصابہم جو ان کو پہنچا، یعنی جو اس قوم کو پہنچا وہی عذاب اس کو بھی پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، اور بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت، ان موعدہم، موعدہ، موعدہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے نماز کا ٹائم 5 بجے ہے، تو اس ٹائم کو کہتے ہیں موعدہ، موعد، موعد یعنی وعدے کا وقت، تو ان موعدہم الصبح، ان کے
اس عذاب کا جو ٹائم سیٹ ہے وہ الصبح صبح کا ہے، یعنی صبح ان کو عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح کے وقت قریب نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ آپ جلدی چلیے۔ الیس الصبح بقریب مطلب یہ ہے کہ آپ صبح چلیے اور آپ جلدی نکلیے یہاں سے، کیونکہ یہ معاملات ہیں۔ تو قوم کو یہ سمجھایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے آپ حضرات نے ایک چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارا جو پچھلا سبق ہوا تھا اس کی ریکارڈنگ میں آپ آواز سنیے گا اور آج کے سبق میں آواز سنیے گا، تو مجھے فرق بتائیے گا کہ دونوں آوازوں میں سے کون سی آواز بہتر لگ رہی ہے ریکارڈنگ کے اعتبار سے، آپ کے پاس جو آواز آ رہی ہے، کیونکہ میں تھوڑا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم سبق کو جاری رکھیں مائک کے حساب سے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے لکھا ہے معرف القرآن سے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، فائدہ مند ہے۔ فرمایا کہ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربانی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہدایت کر دیجئے کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تو جز آپ کی بیوی کے، کیونکہ ان پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ نہ لے، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اہل و عیال کو دیں گے۔ وہ کون سا حکم ہے کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ یوں ہی ہوا کہ وہ بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور قوم کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے لگی۔ اس وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ یہ قرطبی اور مظہری میں لکھا ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر جو نکاح تھا، نکاح کے لیے ضروری نہیں تھا کہ دونوں مسلمان ہوں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کے لیے شرط ہے کہ دونوں مسلمان ہونے چاہیے۔ فرشتوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان پر صبح ہوتے ہی عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں اور بھی جلدی عذاب آ جائے۔ یہ مطلب ہے علیہ الصبح قریب کا، کہ صبح قریب نہیں ہے، جلدی ہو جائے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار افطاری کا وقت کب ہے، یار دیر ہو رہی ہے، یا بہت بہت بھوک لگ رہی ہے، نہیں افطار کا وقت۔ تو علیہ الصبح قریب میں یہ مفہوم ہے کہ اور بھی جلدی ہو۔ اس پر فرشتوں نے اچھا حضرت نے کہا کہ جلدی عذاب آ جائے، تو فرشتوں نے کہا یعنی صبح تو کچھ دور نہیں، ابھی صبح ہوا ہی چاہتی ہے، صبح ہونے والی ہے۔ پھر اس عذاب کا واقعہ قرآن میں اس طریقے سے بیان ہوا، ابھی اگلی آیات میں آئے گا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان کی بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ روایات میں ہے کہ 4 بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پر مؤتفقات کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبریل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھایا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہی۔ پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندھا کر کے پلٹ دیا، جو ان کے عمل خبیث کی مناسب حال تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اس طرح ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا۔ بعض حضرات نے کہا یہ قوم لوط کی بستیاں ہیں، قوم لوط کی یہ بستی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 4 شہر آباد تھے۔ قوم لوط کی ان بستیوں کے اندر اللہ رب العزت نے، بعض حضرات نے کہا زلزلہ یا آتش فشاں، زلزلہ یا آتش فشاں ایسا پھٹا کہ یہ ساری بستی اوپر گئی۔
لیکن زلزلہ آتش فشاں کی تعویل بعض حضرات نے کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ زلزلہ آتش فشاں جیسے پھٹتا ہے ایسے ان کی یہ زمین پھٹی ہے، ایسے ان کی یہ زمین پھٹی ہے۔ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں میں، اور یہ اوپر گئے ہیں، جس سے کہ ہماری روایت میں حضرت جبریل کا پر ان کے نیچے آیا، اور یہ بالکل ایسے۔ تو جن لوگوں کی یہ تعبیر ہے کہ آتش فشاں پھٹا، تو آتش فشاں کے پھٹنے سے ایٹ لیسٹ ایسے ہوتا ہے کہ وائبریشن ہوتی ہے یا زلزلہ آتا ہے، جس سے بعض حضرات نے زلزلے کی تصریح کی، مگر مستند روایات میں یہ ہے کہ یہ لوگ آسمان تک اتنا اوپر چلے گئے، اتنا اوپر چلے گئے کہ مرغوں کی اور کتوں کی آوازیں بھی اہل آسمان نے سنی، اہل سما نے سنی، اور پھر ان کو نیچے پٹخا گیا۔ اب ان کی زمین اوپر ہے، زمین کو الٹ دیا گیا، نیچے کا حصہ یہ زمین کے نیچے کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اوپر کا حصہ ہے۔ تو اس زمین کو یوں پلٹ دیا گیا الٹا کہ جو نیچے کا حصہ تھا وہ اوپر چلا گیا اور اوپر کا حصہ نیچے آ گیا، یوں پلٹ دیا۔ جب یوں پلٹ دیا تو سب لوگ نیچے کی طرف آئے، سب لوگ نیچے کی طرف آئے۔ اب جب سب لوگ نیچے کی طرف آئے تو من جانب اللہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو اس طرح پتھروں کی بارش ان لوگوں پر ہوئی، اور ہر پتھر کے اوپر ان کا نام بھی تھا، ہر پتھر پر ان کا نام تھا۔ ہاں، اب کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے۔ اہل کتاب سے نکاح، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور آخرت کو مانتے ہیں۔ قوم لوط کے لوگ کافر تھے، اہل کتاب نہیں تھے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، رسول کو بھی نہیں مانتے تھے، آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے اعمال بد یہ تھے، ٹھیک ہے؟ اہل کتاب جو واقعتاً اللہ کو مانے، واقعتاً رسول کو مانے، واقعتاً آخرت کو مانے۔ جس میں میرے ایک دوست ہیں، ان کے دبئی میں کوئی لڑکی پسند آ گئی، مگر وہ اہل کتاب تھی۔ وہ کہنے لگے کہ فیصل بھائی یار کچھ کرو، میرا اس سے نکاح ہو جائے۔ میں نے کہا میری بات کرائیں ان سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آپ ایمان لائیں ہیں؟ ایسے عیسیٰ کیسے پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی گڈ پرسن۔ کہنے لگے کہ بھی وہ کوئی اچھے انسان ہوں گے، بٹ آئی ڈونٹ نو ہو از، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا لے بھائی، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، نہ میں جیزس کو جانتی ہوں، نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں، اور بس چونکہ میری اماں کہتی ہے تم عیسائی ہو تو اس لیے میں عیسائی ہوں۔ کیا میں چرچ بھی جاتی ہوں، میں مندر بھی جاتی ہوں، سب جگہ میں پوجا پاٹ کرتی ہوں۔ میں نے کہا لو بھائی، پھر جب کوئی دوست مندر جاتا ہے تو مندر چلی جاتا ہوں۔ اب یہ میرے فرینڈ ہیں، یہ کہتے ہیں مسجد آؤ، تو میں مسجد بھی آ جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں گے؟ کہتے پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں سب چیزیں چھوڑوں، بس میرا مزاج ایسے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اہل کتاب سے نکاح کی بات ہوگی۔ کتنی قسموں کا عذاب ان پر؟ پتھروں کی بارش، اور والکینو ایرپشن، اور ان کی زمین کا پلٹ جانا۔ دیکھیے، ایک تو عذاب یہ ہے کہ ان کے اوپر ان کی زبستی الٹ دی گئی، ٹھیک ہے؟ دوسرا عذاب یہ ہے کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور تیسرا عذاب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ سی کو کر دیا گیا۔ مین یہ ہے، اس کے بعد بقیہ اور بھی آتے ہیں۔ جی، جانور بھی عذاب کی زد میں آئے تھے۔ جانور بے زبان ہیں، بے زبان ہیں تو کیا مطلب؟ ان کو موت نہیں آتی؟ ہر کسی کو موت آتی ہے۔
ہر کسی کو موت آئی ہے، چنانچہ ان کو بھی موت آئی ہے، مگر عبرتناک طریقے سے آئی ہے۔ جانوروں کو موت آئی ہے، طبعی موت آئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ جانوروں پر کوئی پتھروں کی بارش ہوئی تھی، جانوروں کی طبعی موت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مر جانا کوئی عذاب ہے۔ ہماری نظر میں جو سزائے موت ہے وہ ایک عذاب ہے، نہیں، عذاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مر جانا کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ تو جانور عذاب کی زد میں تو آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب کی زد میں آئے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ معذب تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی عذاب دیا گیا تھا۔ جانور ہیں، بچے ہیں، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب کے اندر ہر کسی کو اس میں ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو آئے گا دوسرے بندے کو نہیں آئے گا، ایسے ہی کوئی آٹومیشن سسٹم نہیں ہوتا۔ دنیا دارالاسباب ہے، اور دنیا دارالاسباب کے اندر اسباب کے تحت معاملات ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کے ساتھ خاص معاملہ کرے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے بعض حضرات نے تعویل کرنے کے لیے کچھ غلط قسم کی باتیں ذکر کی ہیں، بڑے ہمارے مشہور قسم کے علماء، میری تو ان کے سامنے بھی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن بات چونکہ غلط ہے تو اس لیے بتاتا ہوں۔ جیسے انہوں نے یہ بیان کیا کہ 30 سال پہلے ان کے بچے ہونا بند ہو گئے تھے۔ اب یہ روایتیں کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ ان کے بچے ہونا بند ہو گئے تھے، یہ روایت کسی بھی روایت میں موجود نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، تاکہ غیر مسلم اعتراض نہ کر سکے کہ بچے بھی عذاب کی زد میں آئے تھے۔ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت قوم لوط کی بستی میں کتنے بچے تھے یا کیا تھے، اور ایسے تھے ویسے تھے۔ ایک واضح سی بات ہے کہ ان بچوں کے ساتھ معاملہ اور ہے، ہم عذاب کو عذاب سمجھتے ہیں، اور عذاب ان بندوں پہ آتا ہے جو معذب ہوتے ہیں، جو عذاب یافتہ ہوتے ہیں۔ معصوم اگر عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی معذب ہوتے ہیں، کیونکہ عذاب اخروی عمل کی، اخروی قیامت کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے تو عبرت کا نمونہ ہے، ہمارے سامنے عبرت کا نمونہ ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ معذب بھی ہو اور عذاب والا بھی ہو۔ جیسے بطور مثال آپ اگر یہ کہیں کہ فلاں بندہ غریب ہے، کیوں غریب ہے جی؟ اللہ نے اس کو غریب کیوں بنایا؟ لگاؤ الزام اللہ کی ذات کے اوپر، کیوں بنایا اللہ نے اس کو غریب؟ فلاں بندہ بیمار ہے، اللہ نے کیوں بیمار کیا؟ اس کا کیا قصور تھا اللہ نے اس کو بیمار کیا؟ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب کے دائرے میں جو ہوگا ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسری جگہ پہ معجزے ہو رہے ہیں اور ہر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ معذبین میں رہیں گے تو ان کے جیسا معاملہ ہوگا، اب چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ کچھ ہو۔ ہاں البتہ جہاں وہ بے قصور ہیں وہاں پر ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین۔ بطور مثال چھت گرتی ہے، کسی گھر کی چھت گرتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے نیچے اس مستری کو گرنا آ کے دبانا چاہیے نا، جس مستری نے کام گندا کیا، جس ٹھیکیدار نے کام گندا کیا، سب سے پہلے تو اس کو گرنا۔ وہ تو ایک دوسری عمارت بنا رہا ہے، وہ ایک تیسری عمارت بنا رہا ہے، وہ تو وہاں پہ مر نہیں رہا، بلکہ بیچارہ جس نے پیسے دیے وہ مر رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر کیا ہے؟ اس مستری کو سزائے موت ہو جاتی ہے؟ نہیں، دنیاوی قانون بھی نہیں کہتا اس کو سزائے موت ہو، بلکہ اس کو سب کمپلسیٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس نوعیت کی چیزیں دنیا میں معاملات اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں، وداؤٹ اینی کاز کوئی افیکٹ سامنے نہیں آتا۔ کوز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، کوز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، یہاں پر 100% حساب کتاب کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ کی ہے، اور جہاں کاز آئے گا اس کا افیکٹ بھی وہاں پر آئے گا۔ تو دنیا کو اللہ نے کاز اینڈ افیکٹ کا بنایا ہے۔ پیغمبر بھی بھوکا رہے گا تو اس کو بھوک لگے گی، پیغمبر بھی بیمار ہوگا تو اس کو علاج کرانا پڑے گا، چاہے وہ پیغمبر کتنا بڑا کیوں نہیں، چاہے پیغمبر کتنی بڑی ذات کیوں نہیں۔ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، لہذا اس کے اندر یہ معاملات ہیں، یہ اصول ہیں، ان اصولوں سے ہٹ کے آپ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ محض سوال کو دیکھیں، سوال بہت اچھا ہے
تو بہت سے لوگ اس نوعیت کے سوالات کا غلط استعمال کرتے ہیں، مگر وہ بات سمجھتے نہیں ہیں. جب نہیں سمجھتے بات تو اس نوعیت کا اعتراض ہوتا ہے. ہم عالم آخرت میں نہیں رہ رہے، ہم عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے وہ کاز اینڈ افیکٹ کی ہے. کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے، اور کاز اینڈ افیکٹ کے اندر ہی آپ رہیں گے. آپ نے پیسے کمائے، وہ آپ کو ملے گا یا آپ کی اولاد کو ملے گا، کیونکہ کاز اینڈ افیکٹ یہی ہے. ایسے نہیں کہ پیسے آپ نے کمائے اور ملے گا، ملیں گے وہ پیسے وہاں سمندر کے مچھیرے کو. ایسے تو نہیں ہے نا. مال آپ نے کمایا، لہذا آپ کو ملے گا. کاز اینڈ افیکٹ کا یہی اصول ہے، یہی رول ہے. تو سمجھ لیں دنیا کا اصول. کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور عذاب کا انٹینسٹی گناہ گار کو ہوتی ہے، نہ کہ باقی سب کو. صحیح بات سمجھ میں آ گئی جی، بہت اچھی بات ہے. جی ہاں، اسرائیل ساری حد پا کر کے ظلم ان پر عذاب نہیں آتا. جی مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے ظلم کیا ہے، ان کا سوال بہت اچھا ہے. اسرائیل نے ظلم کی حد پار کر دی، ان پر عذاب نہیں آتا. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے. کاش کہ آپ سب ایسے سوچنے سمجھنے والے بنے. برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی، سب سے بہترین بلڈنگ ہے. 1.6 بلین ڈالر، 1.6 بلین ڈالر کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ امریکہ کا ایک میک 350 2.1 بلین کا ہے جی. 2.1 بلین. برج خلیفہ ساری دنیا دیکھنے جاتی ہے. کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے جی؟ مسلمانوں نے. ہم نے بنائی ہے جی، ہم نے بنائی ہے. اور مک 32 یا 35 ہے. 2.1 بلین ڈالر جہاز ہے، لڑاکا طیارہ. ہاں جی، یہ لوگ اسلحے پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، اور ہم بلڈنگوں پہ خرچ کر کے فخر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بلڈنگوں پہ خرچ کر کے ہم فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسی بلڈنگیں بناتی ہیں. اب اس کے بعد ہم بیٹھ کے روئیں ہمارے اوپر ظلم ہو گیا لہٰذا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے. کیا یہ ایک طالب علم ہے، صبح سے شام پڑھتا ہے، اور دوسرا صبح سے شام کنچے کھیلتا ہے، لیکن یہ کافر ہے لہٰذا اس کو فیل ہونا چاہیے، اور یہ مسلمان ہے اس لیے فرسٹ آنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ جیسے یہ بات غلط ہے، اسی طرح وہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے. انڈیا نے ہمارے اوپر فائر کیا، ہم نے ریٹیلیٹ کیا، تمہارا جرت ہوئی اس کو. اسرائیل نے ایران پر فائر کیا، ایران نے جواب دیا، جرت ہوئی اس کو. ہم اسرائیل کو آنکھیں نہیں دکھا رہے، اسرائیل کو تو جرت ہوگی نا. ہم اسرائیل کو، ہم تو لگے ہوئے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے کے اندر، ہمارے سین میں آباد ہیں. ابھی ہمارے ادھر ایک سینما کھلا ہے، کہاں پر، جوہر چورنگی کے پاس ایک سینما کھلا ہے. آپ یقین کریں میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ خالی ہو. پارکنگ فل، فل پارکنگ، فل پارکنگ. کیا ہے؟ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا تو سارا بجٹ فلموں پہ جا رہا ہے.
ہمارا سارا بجٹ ڈراموں پہ جا رہا ہے، ہمارا سارا بجٹ تو اس پہ جا رہا ہے۔ ہمارے اندر کون سا جذبہ جہاد ہے؟ ہمارے بچوں میں کون سا جذبہ جہاد ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نہ جنگ کی تیاری کرتے ہیں، نہ دشمن کے مقابلے کی تیاری کرتے ہیں، پھر جناب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، ہمارے اوپر زیادتی ہوگی۔ یہ کون سی زیادتی ہے جی؟ آپ نے خود کو تیاری نہیں کیا۔ جب دو قومیں مد مقابل کھڑی ہیں، جب دو قومیں مد مقابل کھڑی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو ایک دوسرے سے مقابلے کی تیاری رکھنی چاہیے۔ تو آپ کا ہمسایہ ہے، ایک بندہ بستی میں آیا ہے، اب آپ اپنے گھر پہ گیٹ ہی نہ لگائیں اور کہ چوروں کا قصور ہے؟ چور تو چوری کرے گا، لیکن آپ کو گیٹ لگانا چاہیے تھا، آپ کو لاک اپ کرنا چاہیے تھا، آپ کو لاک لگانا چاہیے تھا۔ پوری دنیا میں ہر شہر میں پولیس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پولیس ہوتی ہے، ہر شہر میں پولیس ہوتی ہے، چاہے کرائم ریٹ زیرو کیوں نہیں ہے، پولیس ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی رکھی ہی نہیں ہے، دشمن تو آپ کے اوپر چڑھے گا۔ اب ہم یہ کہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل تو ظلم کرے گا، وجہ اس کی ہے کہ ہم لوگ نہ اسرائیل کو آنکھیں دکھاتے ہیں، نہ اسرائیل کے مد مقابل جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی اسرائیل نے جب ایران پہ فائر کیا تو ایران نے کیا آنکھیں دکھائیں؟ اور اگر ایسے ہی مسلم امہ مل کر ان کا جواب دے تو ظاہری بات ہے وہ کیوں ظلم کرے؟ ہاں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا عذاب ان پہ برسے گا اور وہ اپنی جگہ پر اپنے موقع پہ آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو وقت دیکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی، اللہ کب ان کے اوپر عذاب نازل فرمائیں گے وہ ہمیں یقین ہے۔ مگر ہمیں دنیا میں اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، لہذا اسباب کے ساتھ آپ کو معاملہ کرنا ہے۔ وہ ایک ایک تیاری کے اوپر اتنا خرچہ کر، ایک ایک جہاز بھی اتنا خرچہ کر رہے ہیں، اور ہمارا کیا ہے؟ ہم ایڈورٹیزمنٹ پہ لگے ہوئے ہیں، ہم فلموں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم ڈراموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا سے جا رہا ہے مگر خود مقروض ہے، مقروض ہونے کے ساتھ اس کی وراثت میں زریں ہیں، اس کی وراثت میں تلواریں ہیں، اس کی وراثت میں یہ چیز ہے، اس کی وراثت میں کوئی نسخہ قرآنی نہیں ہے، اس کی وراثت کے اندر تلواریں ہیں، زرہیں ہیں۔ تو جو پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے تو آلات جنگ اس کی وراثت کا حصہ ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آج ہوتے اور آج دنیا سے تشریف لے جاتے تو آپ کی وراثت میں گنیں ہوتی، آپ کی وراثت میں ٹینک اور توپیں ہوتی، آج کے حساب سے آپ کی وراثت میں لڑاکا طیارے ہوتے، لیکن کیا ہے؟ ہمارا ڈیفنس سسٹم ہوتا، جبکہ ہمارے پاس تو ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو یہ چیزیں تو ہمیں فضولیات لگتی ہیں۔ یا اللہ یا اللہ، فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، یعنی فلما جاء امرنا، کوئی اور سوال ہو تو ضرور کیجئے۔ جعلنا عالیها سافلها، ہم نے ان کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، وامطرنا علیہا، اور ہم نے برسائے ان بستیوں پر، حجارتن پتھر، من سجیل، من سجیل، جو جو حجارت من سجیل، دیکھیں یہاں پر جو من جو ہے یہ من بیانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیانیہ کہتے ہیں۔ لفظ آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا لیکن تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ بعض مرتبے ہم کہتے ہیں یہ کپڑا، یہ کپڑا بہت خوبصورت ہے، فلاں احمد سے لایا ہے، فلاں کمپنی سے لایا ہے۔ اب یہ کپڑا خوبصورت ہے، فلاں کمپنی سے لایا ہے، تو فلاں کمپنی اس کا بیان ہے کہ فلاں برانڈ کا ہے، فلاں برانڈ کا یہ برانڈ اس کا بیان ہے۔ تو حجارتن تو پتھر ہے، من سجیل یہ اس کا بیان ہے۔ سجیل کسے کہتے ہیں ذرا سوچئے؟ سجیل کہتے ہیں یہ حجارتن اصلها کان من طین، اصل میں یہ تین ہے، مٹی، ٹھیک ہے،
تو بھی قتل النار، آگ پہ پکائی جاتی ہے. آگ پہ پکائی، اتنی زیادہ پکائی کہ وہ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی. تو یعنی ایک پتھر، ایک آپ کنچا بنائیں، پھر اس کو آگ پہ پکائیں، اتنا پکائیں کہ وہ سیاہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سجیل. تو ایک سمپل پتھر ہوتا ہے، اور ایک وہ پتھر ہوتا ہے جو کہ مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے، مگر اس کو پکایا جاتا ہے، پکا کے وہ سرخ ہوتا ہے، سرخ ہونے کے بعد وہ کالا ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سجیل. تو ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، مگر کون سے پتھر تھے؟ جو کہ آگ پہ پکا کے جلائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم حاشی میں بریکٹ میں لکھ دیں گے، سجیل. منضود کہتے ہیں لگاتار، ان پہ لگاتار پتھر برسائے، موسلادھار پتھر برسائے. تو ان پہ موسلادھار پتھر برسائے ہم نے، ایک پوری ترتیب سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. مسومتن عند ربک، مسومتن نشان لگائے ہوئے تھے، عند ربک تیرے پروردگار کی طرف سے. نشان کیے ہوئے تھے. بعض حضرات نے یہ مانا کیا کہ نشان کی کا مانا یہ ہے کہ ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے. وما ہی من الظالمین ببعید، وہ بستیاں ظالمین سے دور نہیں ہے. وما ہی، اور نہیں ہے وہ بستیاں، من الظالمین ظالمین سے ببعید، کچھ دور. یہ کچھ بھی دور نہیں ہے، ظالمین کے بالکل قریب ہے وہ بستیاں. یعنی اہل کفر جو آپ سے مختلف قسم کے اعتراضات اور جوابات کرتے ہیں، یہ ان سے دور نہیں ہے. یہ کچھ بات یہاں پہ لکھی ہے، بڑی زبردست بات لکھی ہے. اس کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، بڑی مزیدار ہے. روایت میں آتے کل 4 بستیاں تھیں، حضرت نے لکھی ہے، شیخ الاسلام صاحب نے. یہ لوگ بڑے بدقماش لوگ تھے. ساری بستیوں کو فرشتوں نے جوں کا توں اٹھا کر زمین پر اوندھا پٹک دیا، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. بعضی حضرات کا کہنا ہے کہ بحر میت، ڈیڈ سی، جسے بحر مردار بھی کہتے ہیں، ان بستیوں کے الٹنے سے پیدا ہوا، ورنہ کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جس مقام پر یہ بستیاں واقع تھیں، یعنی بحر مردار کے آس پاس کا علاقہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے کرۂ ارض کا سب سے نچلا حصہ ہے. یعنی سطح سمندر سے سب سے نیچے یہ علاقہ ہے. یعنی زمین کا کوئی اور حصہ سطح سمندر سے اتنا نیچا نہیں جتنا یہ ہے. قرآن کریم نے جو فرمایا کہ ہم نے اس کو زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے حصے میں تبدیل کر دیا، کچھ بعید نہیں ان الفاظ میں جغرافی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہو، اس کی نچلی حرکتوں کو بھی تو یہ محسوس شکل دے دی گئی ہو. دوسری بات، پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں سے کچھ دور نہیں. جو لوگ اس قوم کو کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جمے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھیں، آج بھی عذاب آ سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی. جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو، ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ چیز یعنی یہ عذاب یا یہ بستیاں ظالموں سے دور نہیں ہے. یعنی وہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارا سبق آج یہیں تک ہے. کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کو سوال کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.